الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پروگرام بزم صوفیہ میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد اسد اللہ اسدی۔ پروگرام بزم صوفیہ ہمارا آج کا پروگرام جو ہے یہ خاص خاص ہماری نوجوان نسل کے لیے ہے کہ ہماری نوجوان نسل اللہ اور اللہ کے رسول کے دین سے کتنی دور ہو چکی ہے، کتنی پرے ہو چکی ہے۔ اس کی کئی وجوہات ہیں، لیکن ہم قصہ مختصر کہ ہم اپنے اللہ اور اللہ کے رسول کے دین پر کس طرح چل سکتے ہیں، یہی باتیں کرنے کے لیے آج کا ہمارا موضوع سرکار بغداد رحمۃ اللہ علیہ ہوگا، کیونکہ مہینہ ان کی وفات کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے حوالے سے ہم بات چیت کریں گے اور اپنی نوجوان نسل کو آگاہ کیا جائے گا کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے دین کو کس طرح حاصل کر سکتے ہیں، کس طرح اللہ اور اللہ کے رسول کے دین کی پیروی کر سکتے ہیں اپنے بزرگان دین کی راہ پہ چل کے۔ اور اسی چیز کو ہم نے سامنے رکھتے ہوئے آج سرکار بغداد رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کو اپنے مہمانان گرامی کے ساتھ ڈسکشن کریں گے، ان کے ساتھ بات چیت کریں گے۔ یہاں پہ میں اپنے مہمانان گرامی کا آپ کو تعارف کرواتے چلوں۔ میرے ساتھ ہیں علامہ پیر سید تنویر حیدر شاہ گیلانی صاحب۔ ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے قیمتی ٹائم نکال کے ہمارے پروگرام میں آئے اور ہمارے پروگرام کو چار چاند لگائے۔ اور ہمارے دوسرے مہمان حضرات جو ہیں بہت ہی پیاری آواز کے مالک، سرکار کی مدح ثنائی کرتے ہیں، سرکار کی نعت پڑھتے ہیں، محمد عدنان سلیم۔ ہم اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز نعت سرکار سے کریں گے۔ میں دعوت دیتا ہوں محمد عدنان سلیم کو کہ وہ سرکار کی نعت شریف پڑھیں۔ جی جناب بھائی۔ مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے، مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے، بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے، بن کے سرکار کا۔ یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی وہ بات، یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی وہ بات کہ زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہے، زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہے، بن
عشاق محبت کی نماز کہ سجدہ کعبے میں ہو اور دھیان مدینے میں رہے، سجدہ کعبے میں ہو اور دھیان مدینے میں رہے، بن کے سرکار کا اور چھوڑ آیا ہوں دل و جان یہ کہہ کے اعظم، چھوڑ آیا ہوں دل و جان یہ کہہ کے اعظم کہ آ رہا ہوں میرا سامان مدینے میں رہے، آ رہا ہوں میرا سامان مدینے میں رہے، بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے، مجھ خطا کار سا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ ناظرین، ہمارے پیارے ثناءخواں محمد عدنان سلیم ہمارے دلوں کو مسرت فرما رہے تھے، سرکار کی نعتیں مبارکہ پڑھ رہے تھے۔ سرکار کی نعت، کیا بات، کیا کہنے کہ یہ ایسا کلام ہے، کوئی بھی پڑھا جائے انسان کے دل و قلوب کو روشنی دیتا ہے، منور فرماتا ہے۔ سرکار محبت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت انسان کے دلوں کو نور و نور کرتی ہے اور اللہ کے راہ پہ چلاتی ہے۔ سرکار کا دین اور اللہ کا دین اتنا پیارا دین ہے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ ہم اسی پروگرام کا آغاز آگے کرتے ہوئے اپنے آج کے مہمان علامہ پیر سید تنویر حیدر شاہ صاحب سے سرکار بغداد رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے چند گفتگو کریں گے۔ ہمارے ناظرین کے کچھ سوالات ہیں۔ پیر صاحب، سب سے پہلے تو ہم آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور ہمیں آج ہمارے ناظرین کے کچھ سوالات ہیں جن سے ہم آپ سے بات چیت کریں گے کہ سرکار بغداد کا نام، ان کی کنیت ہمارے ناظرین کو بتائیں، ان کے القابات کے بارے میں ہمارے ناظرین کو بتائیں، ان کی رہنمائی فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی بہت شکریہ جناب اسد اللہ اسدی صاحب، آپ نے آج کی بزم صوفیہ کے نام سے موسوم اس بابرکت پروگرام کو تشکیل دیا اور مجھ جیسے خاکسار کو اس کے اندر آنے کی دعوت دی، تو ماشاءاللہ بہت اچھے آپ نے جو سوال کیا، بہت اچھا آپ نے سوال کیا ہے
اور یہ بنیاد ہے، سبحان اللہ، یہ بنیادی سوال ہے، اور یہ ہمارے بچے بچے کو یہ پتہ ہونا چاہیے۔ کیا حضور سرکار بغداد رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ مادرزاد ولی تھے، رمضان شریف کے مہینے کے اندر آپ کی ولادت ہوئی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور جب رمضان المبارک کا آخری روزہ آیا نا تو آسمان پہ بادل تھے اور 29واں روزہ تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک کے مطابق یہ ہے کہ یہ چاند 29 کا بھی ہوتا ہے اور 30 دن کا بھی ہوتا ہے، تو 29واں روزہ تھا، اور کچھ لوگوں کا یہ گمان تھا کہ کل عید ہوگی، اللہ، لیکن آسمان پہ بادل کی وجہ سے چاند نظر نہ آ سکا، تو لوگ نا اکٹھے ہو کے اگلے دن آپ کی والدہ محترمہ کے پاس آئے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جن کا نام جناب سیدہ فاطمہ تھا، اور ام الخیر کے لقب سے وہ مشہور تھی۔ لوگ آئے آ کے عرض کرتے ہیں کیا آج عید ہے یا رمضان شریف کا روزہ ہے؟ کیونکہ کل جو عید کا چاند ہے وہ نظر ہی نہیں آیا، اشتباہ اس کے اندر شبہ پڑ گیا ہے۔ تو آپ کیونکہ اعلیٰ گھرانے سے آپ کا تعلق ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات، کیا بات پیر صاحب، آپ سید آل رسول ہیں، ہاں ہاں ہاں، سبحان اللہ، جو بات آپ کی ہوگی وہ ہمارے لیے حرف آخر کیا ہوگی۔ بات، تو آپ کی والدہ محترمہ نے کہا کہ آج رمضان شریف کا روزہ ہے، سبحان عید اللہ، نہیں ہے آج۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو لوگوں نے کہا کہ آپ کے پاس اس بات کی کیا دلیل ہے کہ آج عید نہیں ہے، روزہ ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میرے پاس اس کی دلیل میرا یہ بیٹا ہے، ہاں 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 ہاں، کیا بات، کیا بات پیر صاحب، میرا یہ سبحان بیٹا اللہ، اس کی دلیل۔ سبحان اللہ، کہا جی وہ کیا؟ تو فرمایا کہ میرے بیٹے نے صبح سحری کے وقت دودھ پیا تھا، دوبارہ ابھی تک اسے دودھ نہیں پیا، کیا بات ہے، کیا بات ہے، ابھی تک دودھ نہیں پیا۔ سبحان اللہ، تو پتہ چلا کہ جو اللہ کا ولی ہوتا ہے نا ہاں ہاں ہاں، وہ پیدائشی ولی ہوتا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور حضور سرکار بغداد رحمۃ اللہ علیہ آپ پیدائشی ولی ہیں، سبحان اللہ، اور آپ کی والدہ محترمہ نے دلیل اسد صاحب اس کی یہ دی ہے اللہ، کہ میرے بیٹے نے صبح سحری کے وقت دودھ پیا تھا، دوبارہ اس نے دودھ نہیں پیا، لہذا آج روزہ ہے۔ سبحان اللہ، تو سبحان اللہ، طریق ہوا اس بات کی کہ اس دن لوگوں نے روزے کا اہتمام ہاں کیا، ہاں، اور ماشاءاللہ بہت اچھا آپ نے سوال اٹھایا ہے۔ حضور سرکار بغداد رحمۃ اللہ علیہ آپ کا اصل نام نامی اس میں گرامی عبد القادر ہے، اور آپ کی کنیت ابو محمد ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور القابات آپ کے بے شمار ہیں، جس طرح قندیل نورانی بھی کہا جاتا ہے، شہباز لامکانی بھی کہا جاتا ہے، آپ کو غوث الثقلین بھی کہا جاتا ہے، آپ کو میرا محی الدین بھی کہا جاتا ہے، کیا بات، تو بے شمار القابات ہیں۔ اور حضور سرکار بغداد رحمۃ اللہ علیہ آپ کی ولادت باسعادت رمضان شریف کے مہینے میں 470 ہجری کے اندر ہوئی، سبحان اللہ، اور 561 ہجری کے اندر آپ کا وصال ہوا۔ تو گویا کہ یہ مرد کلندر 91 سال کی عمر پا کر مشرق سے لے کے مغرب تک، شمال سے لے کے جنوب تک لوگوں کے دلوں میں عشق مصطفیٰ کی شمع جگمگا کی سبحان جاتی ہے۔ اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو حضور سرکار بغداد رحمۃ اللہ علیہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج بھی ان کا نام زندہ ہے، بے شک، اور میں کہا کرتا ہوں کہ جس کا نام اللہ مرنے نہیں دیتا وہ خود کیسے مر سکتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا یہ حضور سرکار بغداد رحمۃ اللہ علیہ کا مختصر تعارف ہے، جو کہ آپ کے القابات کے حوالے سے ہے، آپ کے اصل نام کے حوالے سے ہے، جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا بات آپ نے فرمائی، کیا کہا آپ نے، سبحان اللہ۔ جی اسی سوالات سے ناظرین کے اگلے 2-4 سوال ہیں، تو آپ کی حسب نسب کے حوالے سے
آپ کے والد محترم، دادا جان، نانا جان کا اسم غرامی کیا ہے. لوگوں کو یہ نہیں آج تک پتا کہ ان کے والدین، ان کے دادا جان اور نانا جان کا نام کیا ہے. ہم اسی کشمکش میں رہتے ہیں، یہ فلاں بن فلاں ہے، یہ ہے، لوگ کہتے ہیں. تو ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ آپ کے دادا جان، نانا جان اور ان کے والد محترم کا کیا نام ہے. جی جناب اسد صاحب، پہلی بات تو اس کے اندر یہ ہے کہ آپ حسب نسب کے اعتبار سے نجیب الطرفین سید ہیں. اللہ اللہ سبحان اللہ. یعنی آپ بے شک بے شک والد محترم کی طرف سے بھی سید ہیں سبحان اللہ، اور والدہ محترمہ کی طرف سے بھی آپ سید ہیں. سبحان اللہ. اور بات میں یوں کر دیتا ہوں کہ حضور سرکار بغداد رحمۃ اللہ علیہ یہ باپ کی طرف سے امام حسن کی اولاد سے اور ماں کی طرف سے امام حسین کی اولاد سے، تو اس وجہ سے آپ کو نجیب الطرفین سید کہا جاتا ہے، یعنی دونوں طرف سے آپ سید ہیں. سبحان اللہ. اور آپ کے والد محترم جن کا نام اصلی نام ان کا ہے سید موسیٰ نام ہے ان کے والد محترم کا نام، سبحان اللہ. اور ابو صالح ان کا لقب تھا، اور جنگی دوست کے لقب سے بھی وہ مشہور تھے زمانے کے اندر. اور آپ کے دادا جان کا نام جناب عبداللہ ہے اور آپ کے نانا جان کا نام بھی عبداللہ. اللہ کیا بات. یعنی دادا جان بھی عبداللہ اور نانا جان بھی عبداللہ. تو یہ حضور سرکار بغداد رحمۃ اللہ علیہ آپ کا بڑا ہی بلند مقام ہے. یقین کریں کہ حسب نسب کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس قدر بلند مقام آپ کو عطا کیا ہے کہ کوئی بندہ آپ کی ذات پہ انگلی نہ اٹھا. سبحان اللہ. دونوں طرف سے الحمدللہ. سبحان اللہ. کیا بات کیا بات کیا بات آپ نے کہی کہ کوئی بھی ان کے نسب پہ انگلی نہ اٹھا سکے. کیا بات. علامہ پیر صاحب، علامہ پیر صاحب نے بہت اچھی بات فرمائی. ہم اسی سوال سے آگے بڑھیں گے. علامہ پیر صاحب، آپ ہمیں ان کی کچھ کرامات سرکار بغداد رحمۃ اللہ علیہ کی کوئی 2-4 کرامات سے ہمیں مستفید فرمائیں. ہمارے ناظرین کو ہمیں پتہ چلے کہ سرکار بغداد رحمۃ اللہ علیہ کی 2-4 کرامات کے متعلق. جی میں اس سے سب سے پہلے تو میں آپ دوستوں کے سامنے یہ بات عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ ابھی آپ کی ولادت نہیں ہوئی تھی. تو آپ کے والد محترم جو تھے نا سید موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ، سب سے پہلے تو آپ فرماتے ہیں کہ مجھے آپ کی ولادت سے قبل پیارے لجپال کریم آقا علیہ السلام کی زیارت نصیب. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام میری خواب کے اندر مجھے آپ کے ارشاد فرماتے ہیں کہ اے موسیٰ تجھے مبارک ہو، تجھے پتہ ہے ان قریب اللہ تعالیٰ کی ذات تجھے ایک بیٹا عطا کرنے والی ہے جو آنے والے وقت میں قیامت تک کے لیے تمام اولیاء اللہ کا سردار کہلایا جائے. سبحان اللہ. اور کیا بات. پھر وہ یہ اعلان بھی کرے گا کہ قادمی حاضر ہی علی رقبۃ کل ولی اللہ، کہ میرا یہ قدم تمام اولیاء اللہ کی قدم پر ہے. تو آپ کے والد محترم کہتے ہیں کہ میرے بیٹے کی ولادت سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے آ کے خواب کے اندر یہ خوشخبری عطا فرمائی. سبحان اللہ. اور پھر اسی طرح ایک اور اللہ تعالیٰ کے بہت بڑے ولی کامل گزرے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، بڑا ہی بلند مقام ہے ان کا. حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ ان کے شجرہ شریف کے اندر 4 نمبر پہ ان کا نام آتا ہے. یعنی یوں کہہ لیں کہ وہ حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے پردادا مرشد تھے. جناب جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ. تو جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ آپ 297 ہجری کے اندر آپ کا انتقال ہوا، اور آپ نے اپنی زندگی میں ایک مرتبہ اپنے مریدین کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو بیٹھے بیٹھے اچانک آپ نے یہ جملہ بولنا شروع کر دیا کہ قدمہ علی رقبتی، قدمہ علی راسی، قدمہ علی راسی، قدمہ علی قلبی. تو مریدین عرض کرتے ہیں کہ حضرت آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ پہلے تو آپ نے کبھی ایسے جملے ارشاد نہیں فرمائے. تو آپ نے فرمایا کہ میں نا تمہیں ایک مرد کلندر کی ولادت کی خوشخبری دینے لگا ہوں آج، کہ وہ بغداد کی سرزمین پہ وہ جب ان کا نزول ہوگا وہ آئیں گے بغداد کی سرزمین پہ جب، تو ادھر وہ اعلان کریں گے قادمی حاضر ہی علی رقبۃ کل ولی اللہ. تو میں ان کی ولادت سے قبل ہی اس بات کو تسلیم کرتا ہوں
کہ وہ تو کہیں گے نا کہ قدمہ علی رقبتی، کہ میرا یہ قدم تمام اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہے، لیکن کہتے ہیں کہ میں گردن پہ بھی تسلیم کرتا ہوں، قدمہ علی راسی، میں اس کو اپنے سر پہ بھی تسلیم کرتا ہوں، اور قدمہ علی قلبی، میں اس کو اپنے قلب پہ بھی تسلیم کرتا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو یہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، یہ حضور داتا گنج، حضور خواجہ غوث پاک سرکار رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے ولادت اور ان کی وصال کے درمیان تقریباً 173 سال کا عرصہ بنتا ہے۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے، اور یہ یقیناً ان کا علم غیب ہے کہ 173 سال پہلے ابھی جو مرد کلندر پیدا بھی نہیں ہوا، اس کے متعلق حضور جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم دل و جان سے اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ اور ایک 11ویں امام گزرے ہیں، امام حسن عسکری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے نا ایک مرتبہ اپنے ایک مرید کو بلایا، 260 ہجری کے اندر ان کا وصال ہوا تھا، امام حسن عسکری رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ تو 260 ہجری کے اندر نا ان کا وصال ہوا، اور اپنے وصال سے قبل وہ اپنے ایک مرید کو بلاتے ہیں اور بلا کے کہتے ہیں کہ بھئی میں تیرے پاس 2 چیزیں امانت کے طور پہ چھوڑ رہا ہوں، ایک یہ میرا مصلح تیرے پاس امانت ہے، سبحان اللہ، اور دوسرا ایک سلام میں نے کسی ہستی کو پہنچانا ہے، وہ سلام میرا تیرے پاس امانت ہے۔ اگر تو اس ہستی کو اپنی زندگی میں پائے تو یہ میرا مصلح اور سلام جو ہے نا یہ ان تک پہنچا دے، اور اگر تو اپنی زندگی میں نہ پہنچا سکے تو آنے والے وقت میں یعنی یہ بھی کسی معتبر آدمی کے اس کو سپرد کر دینا، یعنی یہ مصلح بھی اسے دے دینا اور یہ میرا سلام بھی اس تک پہنچا دینا۔ اور ان قریب بغداد کی سرزمین پہ ایک مرد کلندر ہوگا جو بغداد کی جامع مسجد کے منبر پہ کھڑا ہو کے یہ اعلان کرے گا کہ قدمی ہاذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ، میرا یہ قدم تمام اولیاء اللہ کی قدموں پر ہے۔ تو جب یہ پشت در پشت ہوتا ہوا امام حسن عسکری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ مصلح اور سلام امام حسن عسکری کی طرف سے حضور سرکار بغداد تک پہنچا۔ سبحان اللہ سبحان تو اس طرح کئی ایک اولیاء اللہ نے اسی طرح سرکار بغداد رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت باسعادت کی پیشین گوئی دی ہے، ولادت کی خوشخبریاں دی تھیں، اور دنیا سے جانے سے پہلے ہی ان کی ولایت کا ذکر بھی کر کے چلے گئے اور ان کی ولایت کو تسلیم بھی کر کے چلے گئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو یہ ان کی کرامات اور ان کی ولادت سے پہلے کے ناظرین ہم سوال جواب کر رہے تھے کہ سرکار بغداد رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت سے پہلے چند اولیاء کرام نے آپ کی ولادت باشہادت کے متعلق آگاہ کیا، ہمیں بتایا اولیاء اللہ کی محبت انسان کے دلوں کو منور کرتی ہے۔ اصل میں اولیاء اللہ کی محبت اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ہے۔ اصل میں اولیاء اللہ کی محبت اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ہے۔ کہتے ہیں نا کہ اللہ کو ملنا ہے ہم نے، تو اللہ کو شارٹ کٹ ملنے کا رستہ ان بزرگان دین کی خدمت، ان بزرگان دین کی محبت اپنے دلوں میں اس طرح قائم ہونی چاہیے انسان کے کہ اس کے سوا کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق فرمائے۔ ہمارا آج کا پروگرام ختم ہوتا ہے۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چھوڑ آیا ہوں دل و جان یہ کہہ کے آزم